اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق 12A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم چند سوالات لیں گے۔ ترجمہ کیجئے۔ نستعینو، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجئے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگیں گے، وہی ABCD۔ جی، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگیں گے۔ ویری گڈ۔ اگلا سوال ہے، سمع اللہ کا مطلب ہے اللہ سنتا ہے، اللہ سنے گا، اللہ نے سن لیا، بے شک اللہ نے سن لیا۔ ABCD۔ اللہ نے سن لیا۔ اللہ نے سن لیا۔ احد کے دو معنی ہیں، ایک کئی یا ایک برابر یا ایک کوئی یا ایک ہمسر۔ ABCD۔ ایک ہمسر ڈی۔ ایک کوئی۔ ایک کوئی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو تھے سوالات پچھلے سبق سے۔ اب آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم جو ہے پڑھیں گے سورۃ الفلق، اور اس کے ساتھ فعل مضارع میں یفعلو، یجعلو، یفتحو جو ابھی آپ کی دہرائی ہو رہی تھی، ان کو ہم جو ہے آج بنانا سیکھیں۔ الحمدللہ۔ سبق نمبر 12 کے اختتام تک آپ 144 الفاظ جو ہے سیکھیں گے انشاءاللہ، جو قرآن میں 31,000 بار سے زیادہ آئے ہیں۔ آئیے سورۃ الفلق کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین یعنی پناہ مانگنے والی دو صورتیں بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ ہر نماز کے بعد جو ہے سورۃ اخلاص اور معوذتین کو ایک ایک دفعہ، اور جبکہ فجر اور مغرب کے بعد جو ہے 3 دفعہ جو ہے آپ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں پر معوذتین پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ یہ ہر قسم کے شر، حسد، جادو سے بچنے کی بہترین صورت ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ ہم اہتمام سے ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، پہلی آیت لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ قل امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، اللہ تعالیٰ حکم کہہ رہے ہیں، کہہ دیجئے، یعنی بتا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ہم نے جب تعوذ پڑھ رہے تھے اس میں یہی پہلا لفظ تھا، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی؟ بربی، رب کی۔ وہاں کیا تھا؟ اعوذ باللہ، کیا لفظ آیا تھا؟ باللہ، یعنی اللہ کی۔ یہاں کیا ہے؟ بربی، رب کی۔ وہی لفظ ہے، صرف اللہ کی جگہ کیا ہے؟ رب آ گیا یہاں۔ کس کا رب بھائی؟ الفلق، صبح۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے یہ کہہ دیجئے، کن کو کہہ دیجئے؟ کافروں کو اور جو انسان ہیں ان کو، کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے۔ کیوں؟ آئیے اس کا پہلے ترجمہ لیتے ہیں لفظی۔ کل اس کے جو ہے مادہ کے حروف ہوتے ہیں کاف واو نون لام،
اور اسی سے جو ہے کالا اور کل جو ہے وہ بنتے ہیں. اس کے معنی کہہ دیجئے. اعوذ مادہ کے الفاظ ہیں اس کے عین واو ذات, اور اس کے معنی ہوتے ہیں میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ یہ جو ہے مضارع کا صیغہ ہے, آتا ہوں جاؤں گا, لیکن یہاں اس سے مراد ہے آتا ہوں. کس کے؟ باللہ ہے. یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان, اب یہاں کیا گیا برب. اعوذ برب, پہلے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اعوذ باللہ. اب یہ دیکھیں اعوذ برب یعنی رب کی. کون سے؟ صبح. اب دیکھتے ہیں کہ صبح کی کیا ایسی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کا جو ہے ذکر کیا. تو مطالعہ اور غور و فکر کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اسے سمجھنے اور پھر اپنا احتساب کرنے اور پھر اپنے بچنے کے لیے جو ہے اپنے حفاظت کے لیے اس کا مطابق پلان بنائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. تو آئیے الفلق صبح دیکھتے ہیں اس سے کیا مراد ہے. یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں دن اور رات کی آفات میں بعض شرور جو ہیں وہ انسانوں میں, حاسدوں میں, وائرسوں میں گھرا ہوا ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی ربوبیت کو جس نے آج تک حفاظت دی ہے اسی سے درخواست کرے انسان کہ آج بھی وہ ہماری حفاظت کرے. رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے, تصور کا پورا استعمال کیجئے. رب الفلق کے معنی پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے صبح کا رب کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے. روشنی, سورج کا ڈیزائن, اس کی جو ہے دوری زمین سے, زمین کی خاص حساب سے گردش اور بے شمار انتظامات کے کیا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے, تب جا کے صبح ہوتی ہے. تو تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. قل اعوذ برب الفلق. کیا؟ علم, ایک دوسرے کو سکھائیے ورنہ اپنی جگہ خود دہرائیں. ہاں جی, اعوذ بکا کے معنی بتائیے. ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے. میں پناہ مانگوں گا آپ کی, میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی, بے شک میں پناہ میں آتا ہوں. میں پناہ میں آتا ہوں, میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی اور اعوذ ہے, یہ کیا ہے؟ مضارع ہے, دو ترجمے ہوں گے. آپ کی اور میں پناہ مانگتا الفلق کا معنی بتائیے. صبح, رب, رات, آسمان, ABCD. صبح. صبح. چلیے اگلی آیت لیتے ہیں. من شر ما خلق, 3 لفظ, اور اگر علیحدہ کر دیں تو 4, یعنی 3, 4, 2, 1 لفظ جب آتے ہیں وہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں, وہ کوئی خاص بات ہوتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا خاص بات ہے. من معنی سے ہم نے پڑھا ہوا ہے, شر معنی شر, یعنی ہم شر سے کیا؟ ماں. ماں کے معنی ہم نے کیا پڑھے ہیں ابھی تک جی؟ ماں کے کوئی معنی بتائے گا کیا پڑھے ہیں؟ کیا, جو نہیں, جو نہیں کہ. ہاں, یہ 3 معنی ہیں ماں کے. یعنی پہلے ہم نے پڑھے تھے نہیں کے معنی میں, پھر ہم نے پڑھا تھا سوال کے معنی میں کیا, اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کے معنی بھی یہ جو ہے ماں کے 3 لفظی معنی. خالقہ ماضی کا صیغہ ہے, اس نے پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پناہ دے اس صبح کی کہ جو کچھ شر زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کیا پیدا کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. شر کے 2 معنی ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے تکلیف اور دوسرے کیا معنی ہوتے ہیں بھائی؟ جی ہاں, برائی. یعنی یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, شرارت, شریر, اشرار, شر پسند, شر انگیز, یعنی ایسی چیزیں جو انسان کو تکلیف دیتی ہیں, جو بری کام ہیں, جو برائی کی طرف لے جاتی ہیں, ان سب کو شر کہا جاتا ہے, اور اس کی جمع ہے شرور. تو جو کے معنی ماں کے اور بھی معنی ہیں جو ہمیں پتہ ہے, یعنی یہ کیا, نہیں اور جو. عربی بول چال میں فی اور ما فی, دیکھتے ہیں اس میں کیا فرق ہے. فی ہی اس میں ہے, اور جب ہم کہتے ہیں ما فی تو اس کا مطلب نہیں, اس میں نہیں ہے. یعنی جب یہ ماں کا لفظ فی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں. دیکھیں ماں کے ایک معنی ہم نے کہا نہیں, دوسرے پھر جو ہے ہم نے کیا کہا, ماں کے معنی جو ہے کیا. جیسے ماں دینوں کا, کیا ہے تمہارا دین. من شر ما خلق, اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی, اور ما خلقہ نہیں پیدا کیا اس نے, معافی اس میں نہیں ہے. یہ دیکھیں ماں کے سارے معنی جو ہے یہاں اکٹھے کر دیے گئے. اب لیتے ہیں من.
من کے معنی ہوتا ہے سوال، یعنی کون. جیسے من ربو کا، تیرا رب کون ہے. یہ قیامت کے دن جو ہے قبر میں سوال قیامت سے پہلے ہوگا. یعنی جیسے انسان مرتا ہے قبر میں دفناتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا، من رسولوں کا، ما دینوں کا. اگر وہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو جنت کی طرف سے اس کی قبر میں ایک کھڑکی کھل جاتی ہے اور وہ اس کے دیکھتے دیکھتے قیامت کا وقت آ جائے گا. یعنی اتنا وہ اس میں محو ہو جائے گا. دوسری طرف جس کو جواب نہیں آتے کہ میرا رب کون ہے، میرا رسول کون ہے، یا میرا دین کیا ہے، پھر وہ اس کے اوپر جو ہے ایک اژدہا یا ایک سانپ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، جو اس کو ڈستا رہتا ہے، مارتا رہتا ہے، سزا دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت آئے. تو لہٰذا یہ پہلا سوال ہے قبر کا. جواب آپ نے یاد کرنا. من ربوں کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. تو اس کے ایک معنی ہوتے ہیں من کے جو، جیسے سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے وہ جو اس نے اس کی تعریف کی. تو یہ جو کے معنی میں بھی آتا ہے. تو آئیے خلق کے معنی ہوتا ہے پیدا کیا. اس سے اردو میں ملتے جلتے الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ خالق، مخلوق، خلق خدا، یہ جو ہے استعمال ہوتے ہیں، یہ یہی سے. تو احساس تصور کے ساتھ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنا احتساب کریں کہ ہم اب تک کیا کرتے آئے ہیں، اور اپنے بچنے کے لیے جو ہے پلان بنائیں کہ آئندہ زندگی کیسے گزاریں گے، اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کیجیے. آئیے اس حصے کے جو ہے اسباق مبارک لیتے ہیں. یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیے، یعنی مخلوق کے شر سے. مثال کے طور پہ اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان جو ہے شر پھیلاتے ہیں تو ان کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں. اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے. ہر چیز کے اندر جو ہے ایک اچھائی اور برائی، یا جو ایک شر اور ایک جو ہے فائدہ ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو اس کا فائدہ ہے وہ تو ہمیں پہنچے، اور جو شر ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس جو ہے آیت مبارکہ کو پریکٹس کیجیے. من شر ما خلق، اس شر سے ان چیزوں کی جو اس نے پیدا کی. علم. ومن شر کا ترجمہ کیجیے، شر سے، مخلوق سے، اور شر سے، اور رات سے. ABCD. جی شر کے معنی ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے. برائی، اچھائی، تکلیف، نافرمانی. ABCD. تکلیف. برائی اور تکلیف، اے اور سی. ہاں ایک اور تک. یہ دیکھیں برائی. شر کے یہ سارے معنی سوائے اچھائی کی، یعنی برائی، تکلیف، نافرمانی، یہ سب شر کے معنی میں آتا ہے. من شر ما خلق میں سب شامل ہے مگر 3 شرور کا خاص ذکر ہے. کون سا؟ ایک غاسق، اندھیرا. دوسرا نفاسات یعنی جادوگرنیاں جو مارتی ہیں. حسد یعنی حاسد. تینوں میں ایک چیز ہے، انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ شر کے حملے میں ہے. یعنی رات کے وقت اندھیرے سے نہیں پتہ چلتا، جادو کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کسی نے آپ پہ جادو کر دیا یا ہو رہا ہے، یا حاسد کا نہیں پتہ ہوتا کہ آپ پہ کون حسد کرتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ اندھیرے، رات کے اندھیرے کی طرح ہے. تو آئیے اسے دیکھتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ ہم نے ابھی پڑھا تھا، یعنی اور شر سے. غاسقٍ، ہاں یہ نیا لفظ ہے. غاسق کے معنی ہوتا ہے اندھیرے کی. اذا جب، وقب چھا جائے. اصل میں تو یہ وقب ہے وہ چھا گیا، ماضی کا ہے نا، چھا گیا، مضارع میں کر. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی کو کوئی پتا ہے بھائی اس کا ترجمہ ہم ماضی کی بجائے مضارع میں کیوں کر رہے ہیں جبکہ اس میں علامت مضارع بھی نہیں آ رہی؟ کیونکہ اس کے ساتھ اذا لگا ہے. جی ہاں، یہ اذا جب آ جاتا ہے وہ معنی بدل دیتا ہے. اور دوسرا یہ تو میں نے پوچھا نہیں کہ یہ غاسقین کیا ہے. جی اسم ہے، حرف فعل ہے، اور آپ کو کیسے پتہ چلا اسم ہے؟ اس کے آخر میں تنوین 2 زیریں آ رہی ہیں. ہاں تنوین آ رہی ہے اس کے آخر میں، یعنی تنوین کیا ہوتا ہے؟ 2 فعل، 2 زبر، 2 زیر. تو ان میں سے کوئی چیز آ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ اسم ہے، تو اس سے ہم نے پہچانا ہے اسم. تو یہ ترجمہ آپ کا پہلے بھی ہم نے پڑھا، ابھی پھر اس آیت میں آ گیا. اور اندھیرا غاسق کو کہتے ہیں، فلک جو ہے صبح کو کہتے ہیں، اور اذا جب آ جائے اس کے معنی ہوتا ہے جب.
اور یہ جب آئے تو اگلے فعل کا ترجمہ جو ہے وہ مضارع میں لے جاتا ہے. یہ دیکھیے اذا کے بعد ماضی آئے تو اس کا معنی مضارع ہوتا ہے. جیسے مطلب وقبا چھا گیا ماضی کا صیغہ, جا وہ آیا ماضی کا. لیکن جب ہم کہتے ہیں اذا وقب تو اس کے معنی جب چھا جائے یعنی مضارع ہو جاتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں اذا جا تو اس کے معنی بدل کے کیا ہو جاتے ہیں جب آ جائے. اچھا یہ دیکھیے ہم جو مطالعہ کرتے ہیں جس آیت کو بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم نے دعا مانگنی ہوتی ہے. یعنی ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس کی سمجھ دے اور ہمیں جو ہے اس کے لیے عمل کرنے کی توفیق دے, اور تاکہ ہم جو ہے وہ اس کو کیا کریں اپنی زندگی میں لیں اور جس چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے بچے. تو یہ جو ہے ہمارا ہر آیت پڑھنے کے بعد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیے دعا کریں, اپنا احتساب کریں کہ ہم اب تک کیا کرتے رہے ہیں اور جو ہے اب ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے اور پلان بنائیں اور دوسروں کو بتائیں. تو آئیے اس کے مزید اسباق ہیں دیکھتے ہیں. خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے, یہ آپ نے سنا ہوگا. یعنی جب انسان خالی بیٹھتا تو اس کے دماغ میں عجیب عجیب خیالات آئے جاتے. تو روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے اور رات میں جو ہے کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے, انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے, دماغ خالی شیطان کا کارخانہ میں آئے اور ان سے غاسق اندھیرے کے جو ہے وہ تمام شرور سے بچیں اور جو وہ دوسرے شرور کے انسانوں کے یا جنوں کے شیاطین کے ان سے بھی بچیں. تو آئیے سوال لیتے ہیں. اذا کا ترجمہ کیجئے, کون سا کیا کہاں جب ABCD. جب جب ومن شر النفاثات فی العقد. ومن شر ابھی ہم نے ترجمہ کیا تھا اور پھر سے نفاسات, یہ نیا لفظ آ گیا. نفاسات پھونکے مارنے والی. پیچھے کیا تھا جادوگرنیوں کا ترجمہ ہم نے سے کیا تھا, یعنی وہ جادوگرنی ہیں جو پھونکے مارتی ہیں. کس میں؟ فی العقد, گرہوں میں. یعنی یہ جو گانٹھ باندھتے ہیں, گرہ جو ناٹ لگاتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ پھونکے. یعنی یہ ایک جادو کا طریقہ ہے کہ جادو کے کلمات پڑھے جاتے ہیں, الفاظ پڑھے جاتے ہیں اور پھر دھاگے پہ ایک گرہ دے کے اس پہ پھونک کر کے جو ہے اس پہ جادو کا اثر ڈالا جاتا ہے کہ یہ گرہ جب تک بند ہے تو وہ اس پہ جادو کا اثر ہوتا رہے گا. آئیے لفظی ترجمہ دیکھ لیں. واک معنی اور من شر, من سے, من کے معنی سے اور شر کے معنی شر, یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ لکھے گئے. نفاسات, ہاں جی اب آپ میں سے کون بتائے گا نفاسات جو ہے یہ کیا ہے؟ واحد ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے, جمع ہے, کیا چیز ہے؟ مؤنث سے اسم مؤنث جمع واحد ہے. مؤنث ہے. اور واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع جمع. الف تے. میں نے نفاسات تو پوچھا ہی نہیں ہے, میں تو نفاسات پہ کھڑا ہوں جو یہ پہلا لفظ میرے آگے لکھا ہوا ہے جس کے آخر میں بولتے آ رہی ہے. میں تو اس کے اوپر ہی کھڑا ہوں. پہلے والا تو واحد ہے, سا کے اوپر کھڑی زبر ہے نا, مذکر الف ہے, کے ایکویلنٹ ہے. مؤنث ہے. اچھا پہلے پہ آپ صحیح. ہاں پہلا فارغ کروں گا تو آگے چل. یس ابھی تو پہلے کو ہم نے فارغ نہیں کیا, اس کی 3-4 چیزیں آپ نے مجھے بتانی ہے. پہلا تو آپ نے یہ بتانا ہے یہ کیا ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے. دوسرا یہ بتانا ہے کہ یہ آیا جمع ہے یا واحد ہے. تیسرا آپ نے یہ بتانا ہے آیا یہ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, کیا ہے. ہاں جی پہلے تو چلو بتاؤ کیا یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث نفاسات ہے. مؤنث بولتے آئی, چلو مان لیا. اب بتائیں واحد ہے جمع ہے؟ واحد ہے. واحد ہے, یہ بھی مان لیا. واحد ہے. اب بتائیں یہ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے؟ اسم کیسے پتہ چلا؟ اسم الف نام ہے تا اور جمع تا کی علامت الف تے بھی ہے. الف جمع سے مؤنث کی وہ علامت. دیکھیں جمع کی طرف تو ابھی میں گیا ہی نہیں ہوں. آپ کیوں بار بار بھاگ کے ادھر جاتے اسم ہیں؟ کی اس جمع لیے میں ان کو سر چھپاتا ہوں. اسم کی جمع کی یہ علامت بھی اسم تو ہوتی ہے ہے, نا, جب ہم واؤن اور یا نون پڑھتے تھے.
وہ جمع میں مذکر کے ہے، لیے ہیں، تو یہ ابھی تک تو ہم نفاسات پہ ہی کھڑے ہیں، اس کو میں نے نہیں چھوڑا، اسے چھوڑوں گا تو نفاسات پہ آؤں گا، نفاسات کو تو ابھی تک ہاتھ ہی نہیں لگایا میں نے۔ اوکے چلیں، الف آپ لام کہتے کی ہیں جی علامت پتہ ہے نہیں سر، چل رہا جی، علامت سمجھ نہیں نہیں سر آ رہی، پتہ چل رہا ہے الف لام ہے نا، گول تے سے شک ہو رہا ہے کہ یہ اسم ہے، یعنی گول تے سے ہمیں نہیں یہ الف لام شک ہے ہو نا رہا ہے، سر، ہاں اسم ہے، شک ہے، کنفرم نہیں ہے۔ اب جب ہم آتے ہیں اس کی جمع ہے نفاسات، یہ جو نفاسات ہے یہاں ہمیں کنفرم ہو رہا ہے کہ یہ آخر میں الف تا آ رہا ہے، اور پہلے والے پہ تو صرف بولتے سے شک ہو رہا تھا، پکا ہو یقین ہو گیا کہ یہ کیا ہے، اسم ہے، یہاں آ کے کنفرم ہو رہا ہے کہ یہ اسم ہے، اور نفاسات جو ہے وہ نفاسات کی نفاسات جو ہے وہ جمع۔ چلیے اب اس میں کیوں گیا آپ نے مجھے یہاں کیوں نہیں پکڑے؟ اچھا یہ النفاسات جو آیا ہو تو الف لام آ گیا ہمارے پاس، نہیں یہ الف کیسے لام سوری سوال ریپیٹ کریں، دیکھیں نا، یہ جب ہم پڑھ رہے تو من شر نفاسات، یہاں الف لام آیا ہوا ہے، یس سر، الف لام پکی نشانی ہے اسم کی، میں نے بتایا تو تھا آپ کو الف لام ہے، اچھا بتایا تھا، آئی ایم سوری، میں تو ابھی تک اس سے ابھی بھی نہیں نکلا، آپ نے مجھے واپس لے آئے تھے نا کہ نفاسات پہ رہ وہی جائیں، ہے آپ نا، واپس رک جائیں، ہونے میں سے ابھی بھی وہیں جمع کھڑا ہے ہوں، میں ابھی بھی اسم، وہیں کھڑا ہوں، چلیں کوئی بات نہیں، اسے چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں، بہت ہو گیا۔ فعل اوقد، اوقد کہتے ہیں گرا، جو جمع ہے، یہ جمع کا صیغہ، آئیے ابھی دیکھتے ہیں کیسے اوقد گرا، اوقد جو ہے اس کی جمع، عقدۃ، یہ تے کے اوپر پیش نظر نہیں آ رہے ہیں، عقدۃ ہے یہ لفظ، عقدۃ یس یعنی سر، یہ گرا ایک، اور عقدہ جو ہے جمع، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، عقد، شادی کی یہ جو گرا ہوتی ہے عقد اسے ٹھیک ہے، کہتے ہیں، یہ جو سالگرہ مناتے ہیں یہ عقد اس سے آتا ہے۔ فی العقد یعنی گروہوں میں، اب یہ کیا ہے، یہ پھونکے مارنے والی جو جادوگرنی ہے، ان کا کیا ہے، ان کا شر یہ ہے کہ یہ ان جو ہے گروہوں میں جو وہ دھاگے پہ یا ڈور پہ یا رسی پہ یا کسی چیز پہ گرا لگا کے پھونکے مارتی ہے، اس کے شر سے ہم مانگتے ہیں اللہ سے پناہ۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، شاید کوئی مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام شرور سے، اور خصوصاً ان جو ہے پھونکے مارنے والیوں کی جو گروہوں پر جو ہے یا ناٹس پہ جو ہے وہ پھونکے مارتی ہیں، جادو کرتے ہیں، اس سے بچائے، اور اپنا احتساب کریں کہ ہم اپنی عملی زندگی میں کتنا جو ہے یہ ان چیزوں سے متاثر ہوتے رہیں، اور ان سے بچنے کے لیے پلان بنائیں، دوسرے کو بنائیں۔ آئیے اسباق لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کے، ہر مسئلے کا حل۔ ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے، کیا، یہاں مت کھاؤ، وہاں مت پیو، کچھ بھی ہو جائے گا، یہ صورت اس کا بہترین علاج ہے۔ جادو ایک سخت آزمائش ہے، اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے، اور وہ اس کے علاج کی خاطر جو ہے غلط کام کرنے لگتے ہیں، یعنی عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو عامل کیا کہتا ہے، ہاں جی ایک کالا مرغا لے آؤ، ایک کالا بکرا لے آؤ، ایک کالی فلانی چیز لے آؤ، یا اتنی چیزیں یہ لے آؤ، اور اتنے پیسے دے دو، پھر میں عمل کروں گا، اور پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہی جو ہے وہ پناہ دے۔ تو اس لیے جو ہے ان ساری چیزوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا، کہ ہم سورۃ الفلق کو پڑھیں، بلکہ موضتین کو پڑھیں، یعنی دوسری سورت جو کل آئے گی ہمارے مطالعے میں، ناس، یعنی فلق اور ناس، ان دونوں سورتوں کو پڑھیں۔ شیطان کا وار ہر رات میں، ایک اور بھی ایک قسم کے پھونکنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 بار جو ہے وہ گانٹ باندھتے ہیں، یعنی شیطان کیا کرتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، یعنی سر کے آخری حصے پر جب وہ سو جاتا ہے تو 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے، کیا پڑتا ہے، تیرے لیے رات بہت لمبی ہے بس خوب سو جا، اور وہ جو ہے غفلت میں سوئے رہتے، اور اس کی جو ہے رات جو ہے وہ جو ہے ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لے ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ یعنی یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو دیر تک سوئے رہتے ہیں، جب اٹھتے تو جمائیے سارا دن لیتے رہتے ہیں، تھکاوٹ ہی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ صبح وقتی اٹھتے ہیں، اٹھ کے جو ہے اللہ کا نام لیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے یہ جو شیطان نے گرہیں لگائی ہوتی ہے اس کی گدی پر گردن کے پیچھے، انہیں کھول دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اس کا شکار۔ تو آئیے
گہرے تصور احساس کے ساتھ دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. علم. وقت کا معنی بتائیے. گرہ جو لوگ پھونکی مارتے گرہ ہیں حسد کرنے والا. گرہ ABCD جمع کا سمجھا ہے کیونکہ اگر اس کے آخر میں گولتے آتا تو یہ واحد ہوتا ہے عدت، لیکن یہ جمع گرہ ہے. یہ بھی آئیے آخری حصہ لیتے ہیں اس سورت مبارکہ کا. وَمِن شَرِّ حاسد اذا وَمِن شَرِّ، ابھی ہم نے دیکھا تھا یعنی شر سے حاسد. ہاں یہ نیا لگا ہے. ہاں اب بتائیں جی یہ جمع ہے، سوری یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کریں. اسم. اسم. اگر اسم ہے تو یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ کون سا بول واحد رہے ہے. صاحب؟ یہ واحد ہے. کیوں جمع ہوتا ہے تو اس کے واحد ہی آخر میں ہے. واو نون یا کون سا یانون بول رہے ہوتا ہیں؟ ہے. تنوین کے ساتھ اکیلا ہے بیچارہ. ہاں تنوین کے ساتھ اکیلا آیا تو یہ واحد کی نشانی ہوتی ہے. جمع ہو تو پھر حاسدون یا حاسدین یا اور کوئی جو ہے لفظ آنا چاہیے تھا. اچھا ایزا پھر وہی آ گیا حسدہ، اس نے حسد کیا، یعنی جب وہ حسد کرے ایزا کی وجہ سے. آئیے دیکھتے ہیں. وَمِن شَرِّ سے واگ مینی اور من سے شر مینی شر. حسد کوئی شخص یہ چاہے گا کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھین جائے اور جو مل جائے یا کم از کم اس سے چھین جائے. یعنی حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، کسی کو کچھ ملا ہوا ہے تو یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے اور چھین کے مجھے دے دے. مثلا ایک آدمی ہے، اس بیچارے کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت گھر دیا ہے تو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے یہ گھر چھین کر مجھے دے دے. یہ کیا؟ یہ حسد ہے. اور رشک کیا آتا ہے؟ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملے وہ مجھے بھی مل جائے. حسد حرام ہے اور رشک جائز. مثلا ایک اچھا خوبصورت گھر دیکھا، اب وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے اس کو آپ نے یہ اچھا گھر دیا مجھے بھی ایسا دے. یہ کیا؟ یہ رشک ہے. اور حسد یہ کہ یہ گھر اس کا اس سے چھین جائے، یہ جو اس کو مرتبہ اس کو عزت ملی ہے یہ اس سے دور ہو اور یہ ذلیل خوار ہو اور مجھے عزت اور وہ مرتبہ مل جائے جو اس سے حاصل. تو یہ حسد اور رشک کا فرق ہے. تو اس لیے حسد سے منع کیا گیا ہے، رشک سے. اذا یہ دیکھیں یہ دو طرح آتا ہے، اس اور اذا. دونوں کے معنی ہوتا ہے جب. موچی موچی سے حسد کرتا ہے، یعنی عام طور پر ساتھیوں ہی میں حسد ہوتا ہے. حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے شر سے بھی. اپنے بھائی کے لیے دعا کیجئے. غائبانہ میں آپ جب اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہی دے گا جو آپ اس کے لیے مانگیں. حسد کرنے والا دراصل یہ کہتا ہے اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا. اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس بھائی کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید دے اور ہمیں بھی دے. تو آئیے اسے سیکھتے ہیں. علم. سورۃ الفلق میں خاص طور پر 3 شروط کا ذکر ہے. صبح رات جادو، رات جادوگر حاسد، صبح جادو حسد، صبح حسد جادو. ABCD. بی. صبح جادو ہے، رات جادو ہے. آپ نے درست فرمایا. ڈی اس کا صحیح جواب ہے. حسد کا معنی دوسروں کی نعمت چھن جائے، دوسرے جہنم میں جائیں، دوسروں کا بھلا ہو جائے، دوسروں کو دیکھ کر خوشی ہو. ABCD. اے دوسروں کو نعمت چھن جائے. یہ حدیث میں حسد کرنے سے روکا گیا کیونکہ حسد سے انسان کو خوشی ملتی ہے، حسد سے سماج کو نقصان ہوتا ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حسد کرنے سے انسان کا BP بڑھتا ہے. ABCD. سی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اچھا میں سورۃ فلق اس احساس کے پڑھتا ہوں، اس احساس کے ساتھ پڑھتا ہوں. ایک سے زائد جواب ہوں گے. حفاظت مانگنے، برکت حاصل کرنے، سنت پر عمل کرنے، اللہ سے قریب ہونے. ABCD.
सर ए उनमें से तो चारों ही बनते हैं, ए और सी। हिफाजत भी आती है, सारे सुन्नत के ये और अमल भी सी। आता है। आपने दुरुस्त फरमाया। सूरत को जिंदगी में लाइए किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वा हुस्ना जो है वो ये जो था कि आप हर फर्ज नमाज के बाद तीनों को पढ़ते और फजर और मगरिब के बाद जो है 3-3 बार जो है इनको पढ़ते। अल्लाह ताला का दिया हुआ फार्मूला इस्तेमाल कीजिए जिसके हाथ में सारी मखलूक है। अगर हम ना करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। दुआ के साथ कुछ कोशिश भी हो कि आज खराब इंसानों का शर इतना बढ़ गया है कि किसी मुल्क में मुसलमानों के महल्ले महफूज नहीं तो कहीं सारा मुल्क भी महफूज नहीं, हजारों बल्कि लाखों की इज्जतें महफूज नहीं, उनके माल महफूज नहीं, उनके बच्चे और उनकी जानें महफूज नहीं। ये सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। क्या हम अकेले ही अपनी दुनिया में सिर्फ कुरान और नमाज पढ़ते रहेंगे? क्या इन बड़े बड़े शरूर और मुनकरात को रोकने की सही इज्तिमाई और तामीरी कोशिश में हिस्सा नहीं लेंगे जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था? क्या आप सिर्फ नमाज और कुरान ही सिखाते रहे थे? क्या सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम या सिर्फ कुरान सीखते थे और अपनी नमाज और अपनी दुनिया में मसरूफ रहते? बर्बादी के लिए सिर्फ यही काफी है कि अच्छे लोग खुश ना। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में जो कोई मुनकर को देखे तो हाथ से बदल दे, वरना जबान से रोक दे, और नहीं है तो दिल से जो है उसे बुरा जाने, यानी उससे नीचे ईमान का दर्जा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पहला हिस्सा जो है वो पूरा हुआ। अब आपका अगर कोई एक आध सवाल इस हिस्से के बारे में है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। ये दूसरा हिस्सा लेते हैं। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा हिस्सा हमारा ग्रामर का होता है। आप पहले पिछले पार्ट से देखने से पहले देखेंगे, हम इसे टीपीआई के साथ करते हैं। टीपीआई क्या है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। मकसद ये है कि आप अपनी तमाम जिस्म की हिस्सों को इस्तेमाल करें और जिस्म के साथ साथ जो है अपने दूसरे साथियों को मिलाएं और मिलकर जो है वो सीखें, तब जो है ये ग्रामर आएगी। अल्फाज या कलमे की 3 किस्में ये हम अभी तक दोहराते आ रहे हैं कि जी इसम किसी का नाम होता है जैसे किताब मक्का, या सिफ्त होती है जैसे मुस्लिम मोमिन, और पहचान ये होती है शुरू में अलिफ लाम या आखिर में तनवीन, 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर में से कोई होता है, और जमा हो तो वाव नून या नून और अलिफ लाम। फेल हमने ये पढ़ा था जिससे काम के होने या करने का पता चले और उसमें जमाना पाया जाए, जैसे फताहा उसने खोला, या मलूना वो सब करते हैं। तीसरा था हाथ, जो इसम और फेलों को मिला है, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे इसम को जब हमने जमायर से मिलाया तो हमने देखा रब्बोहू, रब्बोहू, रब्बोका, रब्बी, रब्बोकू, रब्बो। और जब हमने हर्फ को मिलाया तो हमारे पास क्या बना? अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनहु, अन्ना। तो ये जो है हम पढ़ चुके हैं। अब फेल हमने शुरू किया था, फिर हमने ये देखा अरबी में अक्सर अफ़ाल जो है 3 हरूफ से बनते हैं। मसलन जैसे फा एन लाम से बनता है, फा ता हा से जो है फेल बनता है, नून स्वाद रा से बनता है, द्वाद रा बा से बनता है, या सीन मीम ऐन से बनता है। फिर हमने देखा फेल की 3 किस्में होती हैं। क्या? फेल माजी जो हो गया परफेक्ट टेंस, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ या हो रहा है इम्परफेक्ट टेंस, फेल अमर हुक्म देना या गुजारिश करना इम्परेटिव टेंस। फिर हमने फेल माजी शुरू किया था जो हो गया, और उसमें हमने ये टेबल देखा था, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, यानी ये टेबल हमने माजी का पैटर्न टेबल है, ये आखिर तक QC 5-7 तक भी यही इसी तरह चलेगा। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा QC 1 में ये 7 तक चलता है, 6 ही है। आगे जब आप वो मुअन्निस का सीगा पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है फ़अलत का इजाफा हो जाएगा, ये QC 1 में। फिर आगे जब आप जाएंगे QC 3, 4, 5 में तो फिर इसके और आ जाएंगे, ये 7 है, 7 से ये और टोटल 14 से ये, फिर ये 14 का टेबल बन जाएगा। आइए इसका एक मुकालमा देख लेते हैं। क्या था? हल फ़अला, क्या जवाब होगा? हाँ जी, ये तो माजी का, ये तो मा फ़अला, नाम फ़अला, नाम नाम फाल।
हल फालू, इसका क्या जवाब है? नाम फालू नाम फालू यानी फाला 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 रहेगा, फालू फालू रहेगा, कोई फर्क नहीं। इसके साथ बेशक आगे पीछे जितने लफ्ज लगाने वो लफ्ज से रिपीट हो गए। मसलन यहाँ हमने हल लगाया था तो इसका जवाब नाम आ गया, और यहाँ हल लगाया तो नाम आ गया, या यहाँ हल लगाया था, हो सकता है यहाँ माँ आ जाए, माँ फाला, उसने नहीं किया, ये भी हो सकता है जवाब। तो अगला हाँ था हल फालता, तब क्या नाम जवाब? फालतू, नाम फालतू, नाम फाल की आवाज निकालते हैं, फालतू, वरना आप फालतू हो जाएंगे। फालतू का मतलब उर्दू में होता है बेकार, और फाला का मतलब फालतू, आपने काम किया, एन के साथ कहेंगे तो आपने काम किया, काम की बात होगी। हल फालतू नाम फालना, ये नाम आज बात फालना, नाम फालना फिर आपने ये नए अल्फाज देखे थे कि अगर किसी लफ्ज के आखिर में दो पेश आ जाए तो नंबर एक तो यह है कि वो इस्म होता है, नंबर दो वो उसकी असली हालत होती है जिसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और अगर ये दो जबर में बदल जाए या दो जेर में तो ये इसकी बदली हुई हालत होती है और इसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो आइए अब ऑब्जेक्ट का हम इस्तेमाल सीखते हैं। हल फ़अल खैर, क्या उसने कोई भलाई की? हाँ जी, क्या जवाब होगा? नाम फाल खैर, दोनों जवाब हो सकते हैं। नाम फ़अल खैर, खैर, उसने कोई भलाई की, और ये भी से मा फ़अल खैर, नहीं उसने कोई भलाई की। अगर आपकी उससे नहीं बनती आप ना के साथ जवाब दें, और अगर आपके साथ उसकी बनती आप क्या, हाँ हाँ उसने खैर की, उसने बन। हल फ़अलू खैरन, इसका क्या जवाब होगा? नाम नाम फालू 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 खैरन, खैर। हाँ, आप अच्छाई करना चाहते हैं तो कहिए नाम, और अगर आपके उसके साथ बनती नहीं है तो कह रहे मा फ़अलू, उन सबों ने कुछ भी नहीं किया, सब बेकार हो गए। अच्छा, हल फ़अलता खैरन, अब ये आ गया, नाम फालतू नाम खैरन, फालतू खैर। नाम फालतू खैरन, फ़अलतु नाम फ़अलतु खैर। और फिर क्या है, हल फ़अलतुम खैर, हाँ जी, नाम फालना खैरन, नाम फालना खैरन, इसमें आप लोग पक्के हो गए माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ। अभी तो इसे जो है वो सही कहते हैं सर मतलब, वो कहते हैं अभी इनको थोड़ा तब्दील करना चाहिए। लोग चार चार दफा पढ़ के इसको इस तरह रट गए कि उनको इसके अलावा और कुछ आता नहीं है, तो लिहाजा इसमें तब्दील। तो आइए आज ये टेबल जो है आपको सिखाते हैं। देखिए हमने 6 ज़माइर पढ़े थे, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, ना। इससे हमने शुरू की थी, जब पहला लेसन था उसमें ये 6 आपको पढ़ाए थे। अब उसमें एक स्टेप हम आगे गए तो हमने कहा फाला, उसने किया। हम ये बात ऐसे भी कह सकते हैं हुआ फाला, यानी ये हुआ के साथ भी आ सकता है, हुआ के बगैर। जब ये हुआ के बगैर आता है तो ये हुआ इसके अंदर छुपा होता है, फाला के अंदर हुआ मौजूद है। फाला उसने किया, हुआ फाला उसने किया, इसके भी यही मायने। हम के साथ देखें, ये हुआ के साथ यफ़अलु मुदारे लगा सकते हैं, और चाहे तो हुआ के बगैर भी मुदारे लगा, हम कह सकते हैं फ़अला यफ़अलु, और ऐसे भी कह सकते हैं हुआ फ़अला हुवा यफ़अलु। हम के साथ भी यही है, फ़अलु, इसमें हम मौजूद है, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं हम फ़अलु, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं हम यफ़अलुन। फ़अलता अंता के साथ फ़अलता आ सकता है, अंत फ़अलता, और अंत तफ़अलु, और आना के साथ मिलाएंगे तो फ़अलतु भी आ सकता है, आना फ़अलतु भी आ सकता है। और जब मुदारे होगा तो क्या आएगा, आना, हाँ जी, अफ़अलु, नफ़अलु आएगा जब जुम्ले का सीगा होगा। यहाँ आना है, आना आना अकेला खड़ा है तो उसके साथ एक अकेला ही आएगा अफ़अलु। अंतुम के साथ हम ये भी कह सकते हैं फ़अलतु, तुम सबने किया, और हम ऐसे भी करते हैं अंतुम फ़अलतु, और ये भी लिख सकते हैं अंतुम तफ़अलून, और ऐसे भी कह सकते हैं अंतुम के बगैर तफ़अलून। इसी तरह फ़अलना, नहनु फ़अलना, नहनु नफ़अल। इसका ये मतलब बताने का था कि ये ज़मायर जो होते हैं ये अफ़आल के अंदर जुड़े होते हैं। जैसे ये वाव अलिफ जो है ये हम को जाहिर कर रहा है, ता जो है ये अंता की ते को जाहिर करता है, तू जो है ये आना को जाहिर करता है, तुम जो है ये अंतुम के तुम को जाहिर करता है, फ़अलना का नून जो है नाहनु को जाहिर कर रहा है। ये इसके अंदर है,
لیکن عربی اسلوب طریقہ بیان خوبصورتی ہے، بعض اوقات یہ ان کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں علیحدہ سے. جب یہ علیحدہ سے آ جاتے ہیں تو یہ زور دیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر اسٹریس کرتے ہیں. وہ فعلا، فعلا اس نے کیا، وہ فعلا اسی نے یہ کیا، اسی نے کیا، اسی نے کیا. ایک تو ہوتا ہے نا آپ کہتے ہیں اس نے کیا، ایک آپ نے زور دینا ہوتا کہتے ہیں اسی نے کیا. یعنی جب کسی کا کوئی قصور ہوتا ہے نا پھر آپ زور دیں اسی نے کیا، انہوں نے ہی کیا، تو نے ہی کیا، میں نے ہی کیا. فالتم تم نے کیا، انتم فالتم تم ہی نے کیا، یعنی یہی کا اسٹریس اس میں آ جاتا ہے لگانے سے، ورنہ معنی وہی. اچھا جی، جعل اللہ کا ترجمہ کیجئے. وہ بناتا ہے اللہ کے لیے، تم نے بنایا اللہ کے لیے، تم سب نے بنایا اللہ کے لیے، ان سب نے بنایا اللہ کے لیے. ABCD ان سب نے بنایا اللہ کے لیے. ڈی ماذا خلقوا کے معنی بتائیے. ان سب نے کیا، پیدا کیا، ہم نے کیا پیدا کیا، تم نے کیا پیدا کیا، وہ سب کیا پیدا کرتے ہیں. ABCD ماذا خلقوا، وہ سب کیا پیدا کرتے ہیں، ماذا وہ کیا، سب کیا پیدا کرتے ہیں. ڈی ان سب نے کیا پیدا کیا، ان سب نے کیا. او وَاذْكُرُوا اللَّهَ کے معنی بتائیے. ان سب نے یاد کیا اللہ کو، اور ان سب نے یاد کیا اللہ کو، اور وہ سب یاد کرتے ہیں اللہ کو، اور تم نے یاد کیا اللہ کو. ABCD اور وہ سب اور ان سب نے وہ یاد سب کیا اللہ کو. جی وہ سب یاد کرتے ہیں اللہ کو. کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ان سب نے یاد کیا یعنی کیا، کرتے ہیں جو ہے وہ مضارع ہو جاتا ہے سسٹم. یہ ہے ذکروا، ذکرہ اس نے ذکر کیا، یاد کیا. ذکروا ان سب نے ذکر کیا یا یاد کیا، یعنی ماضی کا صیغہ. آج کا سبق ہے فعل مضارع یفعلوا یفتحوا یجعلوا. آئیے اس کے بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں. اب غور سے دیکھیں، علامت مضارع کیا ہوتی ہے، یا ہوتی ہے، جیسے وہ ہم کے ساتھ لگاتے ہیں. تا ہوتی ہے، یہ جو ہے انت اور انتم کے ساتھ لگتا ہے. حمزہ ہوتی ہے، یہ کس کے ساتھ لگتی ہے بھائی، یہ کس کو ظاہر کر رہی ہے. اور چار تو میں نے بتا دیا، پیچھے دو ہی رہ گئے، ان میں سے کسی ہیں؟ یہ آنا کے ساتھ، آنا کے ساتھ، نا ایک کے ساتھ لگے گا. نانو نہیں آنا. اور نون جو ہے یہ اب کس کے ساتھ لگے گا، ایک ہی رہ گیا. اب یہ آپ نے پکا کر لینا، یہ آپ کو کہیں کوئی نہیں بتائے گا، نہ نظر آئے گا، نہ مجھے نظر آیا. سچی بات ہے، میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ یہ بنائی سلائڈ، مجھے بھی کسی نے بھی بتایا، تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی پہلی دفعہ یہ اور آخری دفعہ میں بتا دوں. یا جو ہوتا ہے یہ ہوا اور ہم کے ساتھ آتا ہے مضارع میں. تا کی علامت انت اور انتم کے ضمائر کے ساتھ آتی ہے. حمزہ جو ہے وہ آنا کی ضمائر کے لیے آتا ہے، نہ جو ہے نان. اتنا پکا ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس تین فعل کے حرف ہیں، تین مادے کے حرف ہیں. فا عین لام، فا عین لام اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، فا عین لام ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، فا عین لام ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے، فا عین لام ایسے بھی لکھا ہے، جیسے مرضی لکھتے ہیں. یہ تینوں ایک ہی ہے، لکھنے کا طریقہ نہ. اب دیکھیں ان کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں. یا لگایا، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا یا کس کے ساتھ لگتا ہے، ہوا اور ہوں. تو یہ چونکہ پہلا صیغہ ہے لہٰذا یہاں یہ یا جو لگا ہے یہ کس کے لگا ہے، ہو کے لیے لگا ہے. ہو اس کے اندر چھپا ہوگا. یا فعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. اگلے کو دیکھیں، یا لگایا، اس کے ساتھ یہاں ایک اور چیز بھی لگا ہے، واو جمع کا صیغہ. یا سے یفعلو ہوا اور جمع بنانے کے لیے واو، یعنی یہ یفعلو کیا تھا، یفعلو وہ کرتا ہے. جمع بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، واو نون لگاتے ہیں نا، واو نون لگایا. اور مضارع کے لیے جو ہے علامت کیا آگے، تو یہ کیا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. اگلے کو دیکھیں کیا کرتے ہیں. تا لائے، تا کس کے ساتھ لگنا تھا بھائی، کس کو یاد ہے، مجھے تو تو یہ پہلا انتا آئے گا، تو لہذا یہ انتا کا بن گیا سیگا. اس کے ساتھ انتا کی علامت کیا لاتے تھے، انتا کے ساتھ کس چیز کو لاتے ہیں علامت کے طور پہ، پیچھے پڑھایا تا زبر کو لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تفعلو یہ افعلو نفعلون اور نفعل.
اب یہ جو ہے یہ دیکھ لیں یفعلو یفعلون اس کی جمع ہوگی, تفعلو اس کی جمع تفعلون ہو گئی, افعلو اس کی جمع نفعلو. نئی بات سمجھ آئی؟ پھر بتاتا ہوں, غور سے سنیں, کام کی بات ہے. ہم کبھی کبھی کوئز میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا جو ہے واحد بتا دیں یا اس کا جو ہے جمع بتا دیں, وہاں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یفعلو یہ واحد ہے, جب میں کہتا ہوں اس کا جمع بتائیں تو اس کی جمع کیا بنے گی یفعلو کی؟ نفعلو. یفعلون, وہی یفعلو کے ساتھ یفعلون. واو نون. میں کہتا ہوں تفعلو کی جمع بنائیں, اب کیا بنے گی جمع؟ تفعلون. تفعلون ہاں تفعلون. واو نون لگائیں گے, یہ تفعلون اس کی جمع ہوگی. افعلو ہے, میں کہتا ہوں اس کی جمع بنائیں, نفعلو نہیں بن سکتی. بن گئی ہے نا. افعلو کی جمع نفعلو ہوگی, کیونکہ افعلو کا مطلب ہے میں اکیلا, نفعلو کا مطلب ہے ہم سب, نحنو, یعنی آنا کی جمع نحنو ہوتی ہے, نحنو کو نون پریزنٹ کر رہا ہے. یہ ابھی پیچھے میں پڑھا کے ہوں, آپ پھر بولیے. چلو واپس جاتے ہیں, یہ کوئی فائدہ نہیں آگے جانے کا. کتنا پیچھے اس سے بھی پیچھے تھا, میرا نہیں خیال کہ اس سے پیچھے. نہیں اس سے زیادہ پیچھے چلے گئے. ہاں وہی تھا ٹیبل, یہ جو جہاں یہ ہوا ہوں کی جو ہے وہ گردانے میں سکھا رہا, یہ ہے یہاں بتایا تھا, یہ ادھر بتایا تھا. یہاں کیا بتایا تھا؟ ہوا کے لیے کوئی چینج نہیں, ہم کے لیے یہ بتایا تھا واو الف آ جاتا ہے, اور انتا کے لیے یہاں میں بتا رہا تھا اس کی ریپرزینٹ کس سے ہوتی ہے؟ تے زبر سے ہوتی ہے. انتا کو تے زبر لگا کے ظاہر, آنا کو تے کے اوپر پیش لگا کے ظاہر کرتے ہیں یہ, اور انتم کو جو ہے تم کا صیغہ جو ہے لگاتے ہیں فعلتم. نحنو کو جو ہے کیا کرتے ہیں؟ نون سے لگاتے ہیں. اب یاد آ گئے کہ یہ یہاں اس وقت آپ لوگ سو رہے تھے, آپ لوگ کہہ رہے تھے یہ تو بڑی دفعہ پڑھا ہے, یہ نہیں پتا تھا کہ آگے جا کے پکڑ ہونی ہے. یہ کام کی چیز تھی اصل, کہ ان لفظوں سے ہم ان کو پکڑتے ہیں. اور اب یہ جو دوسری چیز میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یا جو ہے ہوا ہم کے ساتھ آتا ہے, تا انتا انتم کے ساتھ آتا ہے, انزا جو ہے انا کے ساتھ, نہ جو ہے نہ. یہاں بھی بتایا کہ نہ نحنو کے لیے ہے, یہ دیکھیں ادھر بھی بتایا تھا, اور آنا. اب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کے جمع, میں کہتا ہوں یفعلو واحد ہے, اس کی جمع بنائیں تو کیا بنے گا؟ واو نون لگا دیں. یفعلون یفعلون. میں یفعلون. کہتا ہوں تفعلو جو ہے ایک لفظ ہے, اس کی آپ جمع بنا دیں مجھے, تو اب کیا ہو جائے گا؟ تفعلون. یفعلون تفعلون. یہ تفعلون چونکہ نیچے والا ہے تو اس لیے اس کو میں پہلے بنا دیتا ہوں تفعلون. اب آگے افعلو, میں کہتا ہوں اس کی بھی جمع بنا دیں. افعلو جو تھا آنا کے لیے ہوا, انا کے آنا کی لیے جمع تھی. کیا تھی؟ نحنو. نفعلو. افعل. نفعل. اچھا میں یہاں پہ واو نون نہیں لگاتے, ورنہ ہم اس کو کہتے ہیں نفعلونا, ہم اسے نفعلونا کہتے ہیں, جیسے یفعلونا, تفعلونا, نفعلونا کہتے ہیں. لیکن اس میں تو آلریڈی پہلے ہی نون علامت جو ہے وہ جمع نحنو کی موجود ہے, اس لیے اس کے ساتھ واو نون نہیں لگاتے. چلو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. آئیے یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے, تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے, افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے, نفعلو. ہاں جی اب دہرائیں, آ جائیں, اب آپ لوگوں کی باری ہے, میں تھک گیا ہوں. اب کون کراتا ہے؟ ہاتھ ریز کرو تاکہ جلدی جلدی جو ہے آپ کی باری ہے. چلیں جی, ولی شاہد پہلے آپ نے انمیوٹ کیا تھا, آپ کریں, لوگوں نے ہاتھ بہت دیر سے اٹھائے. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. یہاں دیکھیں یہ اس ٹیبل پہ ایک خاص چیز ہے, یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بننا چاہیے تھا نفعلون, جیسے یہ وہاں پہ واو نون لگا کے یفعلون بنا, تفعلون کے ساتھ واو, اس کے ساتھ بھی واو نون, لیکن اس نے کہا واو نون نہیں لگے گا یہاں, کیوں؟ اسے کہ پہلے ہی آپ نے جو ہے نون استعمال نون کر لگا لیا, لیے. تو لہذا اس کو Yes. نفعلو جو ہے وہ جمع کے طور پر. چلیں جی اب کس کی باری؟ ہاں جی کس کا نمبر پہلے ہے؟ زبیریہ. جی زبیریہ رضوان دہرائیے جلدی سے اس ٹیبل کو, پھر ہم آگے چلیں, ٹائم کم ہے, کام یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں.
اس کو پکا کرنا کا مطلب بغیر پڑھے آپ کو آنا چاہیے. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. چلے جی انیلا بی بی آپ کی بھی باری آ گئی. چلے یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ویری گڈ. چلے جی شبیرہ خان شروع ہو جائے. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ہاں جی آ جائیے محمد احمد آپ کی باری آ گئی. دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. آج آپ سست ہو. زبیریہ پڑھتی تو ٹھیک ہے لیکن آج ٹیبل اس نے سست کرایا, ادروائز وہ آپ سے آگے تھی. چلے کوئی بات نہیں. ہاں جی نورین فاطمہ بھی آ گئی, اس سے بھی سنتے ہیں. ہاں جی السلام. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ویری گڈ. ایک اور کسی نے ابھی یہ انمیوٹ کیا تھا, حسان تھا کون تھا؟ ٹھہرے میں ابھی دیکھ کے بتاتا ہوں. نیچے چلا. ہاں جی کون تھا؟ ہاں جی کتنے ہاتھ ابھی؟ ہاں چلے ہاں سب صدف چلے آپ ہی دہرائیے. یفعلو وہ کرتے ہیں, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ویری گڈ. اس ٹیبل پہ میں اس لیے زیادہ وقت لگا رہا نفعلو ہوں, ہم حالانکہ میرے پاس ٹائم کم ہے, آگے کام زیادہ ہے, سب میں کرتے پھر بھی ٹائم لگا رہا ہوں. ہمارے پاس ماضی کا ٹیبل کیا تھا جسے ہم نے پکا کرنا ہے؟ فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعل. اور مضارع کا جو ریفرنس ٹیبل ہے وہ یہ ہے, یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعل. یعنی ہم ان ٹیبل کے اوپر سارے بنائیں گے. ماضی کے صیغے اس پہ بنائیں گے, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. اور مضارع کے یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو اس ٹیبل پہ بنائیں گے. تو یہ ٹیبل آپ کو ایسے آنے چاہیے جیسے پانی. اگر یہ یاد ہے آپ کو کوئی بھی لفظ دوں, مثلا مثال کے طور پہ ابھی دیکھیں, میں کہتا ہوں فتح, آپ اس کا ماضی کا ٹیبل بنا دیں. فتح فعلا کے وزن پہ بنائیں, فتح. ہاں جی بنائے بنائے بنائے. ہاں بنائے بنائے. فتح, فتحو, تفتحون, نفتحو. آپ سب خاموش ہو جاؤ, غلط بنا رہے ہو, آپ مضارع بنا رہے ہو جبکہ میں نے ماضی مانگا. جی ولیہ شاہد آ جائیے, بنائیے ماضی کا. فتح, فتحو, فتحت, فتحت, نہیں فتحتا, فتحتو, فتحتا, فتحتا, فتحتو, فتحتم, فتحنا. یہ ہو گیا نا. اب یہ ہم نے ماضی کے پیٹرن پر. اب آ جائیے اس کو مضارع کا بھی بنا دیجیے, آپ ہی بنائیے. فتح سے جو ہے مضارع بنائیں. یفتحو, یفتحون, تفتحو, افتحو, تفتحون, نفتحو. یعنی اگر آپ کو یہ مضارع کا ٹیبل پکا ہے, پھر آپ اس میں صرف فتح کے 3 لفظ ڈالتے جائیں گے. فا عین لام کی جگہ فا تا ہا لگاتے جائیں گے, باقی ٹیبل بنا ہوا ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں درابا, آپ اس کو درابا کو اس میں فٹ کر دیں. پہلے ماضی میں لیں, دیکھیں درابا, درابو, دربتا, دربتو, دربتم, دربنا. میں کہتا ہوں مضارع بنائیں, کوئی بات نہیں جی. یدربو, یدربونا, تدربو, تدربو, تدربونا, ندربو. یہی ٹیبل ہے. ٹیبل یہ ہے, اس لیے میں ان کو آپ کو اسٹریس کر رہا ہوں. ان 2 کو پکا کر لو. فعلک ماضی کے لیے, یفعلو مضارع کے لیے. پکے ہو گئے, آپ کو کوئی سا بھی دے. ہاں ایک ہے, وہ ہے نصرہ. نصرہ کے باب میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پیش کی آواز آتی ہے, اور سمیہ کے باب میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر زیر کی آواز ہوتی ہے ماضی میں. ان کو تھوڑا احتیاط سے کرنا. تو پیٹرن یہی ہے, صرف زیر اور پیش کی آواز کا فرق ہے. آئیے چلتے ہیں. حل یفعلو, لم یفعلو, حل یفعلونا,
नम यफअलू, हल तफअलू नम अफअलू, हल तफअलू नम नफअलू। ये कोई नहीं, हाँ देखिए ये कोई और चीज आगे काम की, आइए आइए आइए, आज तो काम की चीजें आई जा रही। ये देखिए फाला का टेबल है, इसमें ये जो रंग वाला हिस्सा है ये क्या आखिर में क्या है, इसमें लाम पे जबर ये जो है हुआ को जाहिर कर रहा है, इसमें वाव अलिफ जो है ये हुम को जाहिर कर रहा है, ये ता जबर जो है ये अंता को जाहिर कर रहा है, ये पेश पे तू जो है ये आना को जाहिर कर रहा है, तुम जो है ये अंतुम को जाहिर कर रहा है, ना जो है ये किसको जाहिर कर रहा है, नाहनु। अब ये देखें ये एक और चीज आ गई, ये अभी तक हमने नहीं की थी। फ़अलत, इसका एक तो रंग बदला हुआ है, खूबसूरत किया हुआ है, यानी इसने सुर्खी पाउडर लगाया हुआ है, ये फीमेल है, मुअन्नस है, सुर्खी पाउडर लगा के उसको उसने भेजा। टेबल देखें कितना खूबसूरत है, बाकियों के पीले, इसका पिंक कर दिया। अच्छा और दूसरा क्या है, इस पे कोई जेर जबर नहीं है, आखिर में तेज है बगैर जेर जबर के है, ये इसकी पहचान है मुअन्नस की। ते के ऊपर जबर हो तो अंता की पहचान, पेश हो आना की पहचान, और अगर उसमें कोई ना हो तो मुअन्नस की पहचान, और अगर उसके नीचे जेर की हो तो फिर किसी हुई होती है। ये जो है 100 नंबर का सवाल है, अगर ता के नीचे जेर की इलामत आए वो किसकी होता है, फ़अलती, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलती, फ़अलत। मुअन्नस की होगी सर, सर दो मुज़क्कर की या मैं की, ये मुअन्नस 100 की? नंबर मैं ऐसे की तो नहीं रख दिए हैं, मतलब वो जो प्राइस बॉन्ड होता है जी 1 करोड़ निकलेगा, वो ऐसे ही नहीं रख दिए, उसकी कोई वजह होती है। तो यहाँ भी जो है ये 100 नंबर ऐसे ही तो नहीं ना दे रहा। ये छोटी है को नहीं रिप्रेजेंट करती आपने सर। एक बात तो सही कही है कि ये मुअन्नस के लिए, लेकिन कौन सा मुअन्नस? मुतकल्लम, मैं हाँ जिस नहीं 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 वो तो तू होता है, नहीं, मुतकल्लम का तो पेश तू आ रहा है, नहीं ये आ रहा है। कौन सा, नो मैं कलम सर, तो मैं ही है, मुदारा, मुदारा। मैंने किया। मुअन्नस की सर, मुअन्नस में नहीं, ये होता है मुखातिब की मुअन्नस, जो मुखातिब की मुअन्नस होती है ना उसका ते के नीचे जेर आता है, ये किसी वक्त आएगा, बल्कि हो सकता है आज के इसमें आ जाए, ये आगे आएगा, मैं बताऊंगा वहां आपको ले लाते। भूल गया बस। चलिए ये देख लीजिए जो काम की चीज है। फालू में वाव अलिफ का इजाफा हम को जाहिर करता है, ता में ता जबर जो है ये अंता को जाहिर करती है, ता पेश में तू जो है ये अन्ना को जाहिर करता है, अंतुम में तुम जो है ये अंतुम को जाहिर करता है, फलना में ना जो है ना नाहनू को जाहिर करता है, और यहाँ जो है इसकी कोई इलामत नहीं, आपको यही याद रखना कि जब कोई इलामत ना हो तो वो मुअन्नस की होती है। यहाँ देखें मुदारे में यही तब्दीलियां शुरू में आ रही है, ये जो हम माजी के अंदर आखिर में देख रहे थे शुरू में क्या आया, देखिए या आया, यहाँ भी या आया, तो ये या दोनों किसके साथ आते हैं, अभी पहले मैंने आपको एक टेबल बना के दिखाया था, या की तब्दीली हुआ हूँ, वेरी गुड वेरी गुड एग्जैक्टली शबीरा खान। और ता किसकी थी, अंता, अंतुम। हाँ अंत और अंतुम, वेरी गुड। ये देखो ये ता दो जगह आएगा, अंतुम और अंता की जगह, और हमजा जो है उसे, और ना किसकी जगह आएगा, तो आखिर में एक ही रह गया, नून किसके साथ आएगा, नाहनु की जगह। अगर आज के इस सबक से आपने मुझसे ये सीख लिया, ये जो 3-4 स्पेशल टेबल मैंने बनाए, तो आपको समझे इस पूरा QC1 की जो है ना ग्रामर आ गई। सिर्फ यही चीजें बगैर लिखाए बगैर दिखाए हम आपको प्रैक्टिस के जरिए समझा रहे होते हैं, प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, और लाशऊरी तौर पर आप यही चीजें सीख रहे हैं। लेकिन अगर आपको शुरू में पता चल जाए, फिर करते हुए आप होशियार होते हैं, फटाफट जवाब देते हैं, क्यों, आपको पता होता है यहाँ ये क्या चीज है, यहाँ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या। जैसे ही अभी इसने दिया था, उसने फौरन कहा जी ये वाव उनके साथ आता है, ये जो है अंता और अंतुम के साथ आता है, तो इसका मतलब उसका ज़हन खुल गया, उसको पता चल गया कि ये कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो आइए, फेल मुदारे वो है जिसमें काम एक से ज्यादा का इंतखाब कीजिए। हाँ जी, हो चुका, किया जाएगा, हो रहा है, हो चुका है, हो जाएगा। बी और सी किया जाएगा और हो रहा है। किया जाएगा, हो रहा है।
اب یہ ٹائم کم ہے تو لہٰذا یہ آج بس یہ فعلا سے یفعلو، جعلا سے یجعلو، فتح سے یفتح، یہ ٹیبل آپ کو سسٹر نے کرا دیے تھے. میں صرف کام کی بات بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیے یفعلو کا ٹیبل تھا، اس میں ہم نے فا کی جگہ سے جیم لگایا، پورا ٹیبل وہی بن گیا. یفعلو سے یجعلو، یفعلون سے یجعلون، تفعلو سے تجعلو، افعلو سے تجعلو، تفعلون سے جو ہے تجعلون، نفعلو سے. یعنی آپ نے صرف چین چینج کیا، کیبل تو آپ کا وہی پکا ہے، مضارع سے یاد ہے تو آپ تو یہ یجعلو، یجعلون، تجعلو، اجلو، تجعلون، نجلو. اور اس کے یہ جو ہے مکالمے آپ کو اچھے آتے ہیں. سوال جواب بھی ہم چھوڑ دیں گے. یفتح، یفتحون، یہ ابھی آپ سے میں نے کرایا تھا ایڈوانس، اور سسٹر نے بھی آج بہت اچھا پڑھا دیا ہے. تو یاد رکھیں آج جو ہے ہم نے فعلا، فتح، جعلا، ضربا یہ جو ہے لگائے تھے. اور نقطہ تعلیم یہ اللہ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سماعت کا پہلے ذکر کیا، یعنی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یعنی بنایا ہم نے تم کو کیا، پہلے سننے اور پھر دیکھنے والا. یعنی ایک اندھا عالم یا اسکالر تو بن سکتا ہے مگر بہرے کو کبھی آپ نے نہیں سنا، کیوں؟ وہ جب سن نہیں سکتا تو وہ عالم کیسے بنے گا؟ تو اس لیے جو ہے یہ یاد رکھیں سننا جو ہے وہ اہم ہوتا ہے. اور بہترین چیز وہ ہے جو آپ دین کو سیکھیں، سمجھیں. 1 گھنٹے کی بھی سبق کی ریکارڈنگ ملتی ہے، وہ آپ لے لیں. آپ 1 گھنٹہ روز کا لگائیں تو چند دن کے اندر آپ کو پورا جو ہے QC1 آ جائے گا. اور اس کے علاوہ الحمدللہ آج کے جو 12 الفاظ ہم نے سیکھے اس کے بعد ہمارے ذخیرہ الفاظ 144 ہو گئے ہیں، جو قرآن پاک میں 31,500 بار سے بھی زیادہ آئے ہیں. 7 ہوم ورک آپ کو معلوم ہے. اور آئیے ٹیچر آپ بننے کے ارادے سے بیٹھتے ہیں. اللہ سے دعا کریں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تو آئیے یہ سبق اختتام کو پہنچا، تو اسے